لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، اے عزادارو آؤ مجلس میں، اے عزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں، فرش مجلس پا نعرے صلوات۔ خاص انتخاب کے ساتھ ایک سوز آج کے دن کے حوالے سے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد زندہ سے چھٹ کے آلے پیمبر کا قافلہ بعد سفر جو پہنچا سر دشت نینوا، گنج شہیداں آ گیا عابد نے دی صدا، بنت علی کو ضبط کا یارا نہیں رہا، کرب و بلا میں آہوں فغاں شور و شین تھا، کرب و بلا میں آہوں فغاں شور و شین تھا، تربت پہ اپنے بھائی کی زینب کا بین تھا، زندہ سے چھٹ کے آلے سورہ فاتحہ۔ آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے حکم کی۔ اربعین کے سوگوارو الوداع الوداع، اربعین کے سوگوارو الوداع الوداع، آخری مجلس ہے یارو الوداع اے الوداع، اربعین
گنج شہیداں پر حرم رو کے یہ کہتے تھے گنج شہیداں پر حرم رو کے یہ فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع اے الوداع کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں اے زمین کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں اے زمین عرش عظیم کے ستاروں الوداع الوداع قبر پر بیٹوں کی زینب نے کیا رو کر یہ بین قبر پر بیٹوں کی زینب نے کیا رو کر یہ بین ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین ابن علی قبر سے آواز دیتے ہیں حسین ابن علی لو بہن زینب سے دھارو الوداع الوداع لو بہن زینب سے دھارو الوداع الوداع اربعین کے سوگوارو الوداع الوداع سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں کوئی شہداء ملت جعفریہ کل مرحومین آپ سب پر اوکے ان کے بلندی درجات کے لیے بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط چہلم جو کربلا میں باتر کا ہو چکا چہلم جو کربلا میں باتر کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنوں سے کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے
پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شہن سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے بدلے قبروں پر لختے جگر چڑھا پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد آ بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے بے ساختہ پکارے کلیجا پکڑ کے کنبے کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا آتا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا حضرت کی قبر ہل گئے زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزادے جاں بلب ہے پھوپھی شو روشن سے چلیے وطن کو قبر شاہ مشرقین سے چلیے وطن کو قبر شاہ مشرقین کو عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے آئے تھے کس طرح سے وطن کے طرح چلے نہ شہر ہے نہ گودیوں میں گود کے پلے سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے اب سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا قلیل ہے اے کربلا سر والے دل گیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہم شیر الوداع کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاوری نہ ہمارے قبول کے کیا غم نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاوری نہ ہمارے
قبول کے شہرم جو کربلا میں محمد وعلى محمد میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ سے جلوہ فروز منبر ہوں، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات اجازت۔ سلسلے کی آخر مجلس ہے، یوم اربعین ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت عزاداری برپا ہے۔ کربلا معلیٰ میں دنیا بھر سے لوگوں نے کربلا کی طرف مشی کی، اور ہر سال کی طرح با انتمے، یعنی کہہ لیجیے تمام پابندیوں کے باوجود، بے انتہا مومنین کی وہاں پہ کثرت کا موجود ہونا، یہ جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام دنیا کے مومنین کا خاص لگاؤ، خاص عقیدت اور ان کی ولایت کا اقرار ہمارا موضوع ولایت رہا، جو مجھے بانی مجلس نے دیا تھا۔ خود ولایت کو ہم نے پہلے دن پیش کیا کہ اس کی تعریف کر چکے کہ خود جناب سید الشہداء کی ولایت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج پوری دنیا میں آج بھی ان کی ولایت قائم مدہ ہے، اور یہ عزاداری علامت ہے خداوند متعال کے اس وعدے کی کہ ہمیشہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی ہی بڑی جزا ہوگی۔ اگر آپ حج کو دیکھیں تو جناب ابراہیم و جناب اسماعیل و جناب حاجرہ علیہ السلام کی
یاد کا نام حج، کہ ان کی قربانیاں تھیں، طواف یا سعی، قربانی منی کے اندر، رمی جمرات، یہ سب یاد ہیں ان ہستیوں کی۔ لیکن آج حج سے بھی زیادہ اگر آپ کو اجتماع دیکھنا ہے تو کربلا میں نظر آتا ہے کہ حج میں اس طرح اس سال تو کم تھے بہت زیادہ افراد کیونکہ کرونا کی وجہ سے، لیکن تقریباً 27 لاکھ سے 33 لاکھ کا ایک اجتماع ہوتا ہے ہر سال۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس نے کہا جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا اللہ کی طرف سے صلہ ہوگا۔ توجہ رہے میرے ساتھ، جتنی بڑی قربانی اتنا ہی اللہ کی طرف سے صلہ ہوگا، اتنا ہی اس کی طرف سے جزا ہوگی۔ حج میں جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک ذبح عظیم سے انہیں بدل دیا، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا اللہ اللہ با بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آمد پسر، کہ کیا کہنے باپ اور بیٹا کہ باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے اور بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے۔ میں جانتا ہوں مصاحب کا دن ہے، مختصر سے چند جملے فضائل کے۔ تو جتنی بڑی قربانی، وہاں جناب ابراہیم بہت بڑی قربانی تھی کہ باپ کے ہاتھ میں چھری دینے کے بعد کہا جائے کہ بیٹے کے گلے پہ رکھ دی جائے، اور انہوں نے چھری رکھ دی۔ قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، انہوں نے چھری رکھ دی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کہ ایک بھیڑ کو بھیج دیا اور وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آزمائش کی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی، جناب ہاجرہ کی، اس کے بدلے میں حج کا اجتماع، اس سے زیادہ قربانیاں کربلا معلی میں ہوئیں کہ فخر اسماعیل وہاں ذبح ہو گئے۔ اس لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ سچا ہے، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ۔ اگر آج آپ کو کربلا معلی میں 2 کروڑ سے زیادہ اجتماع نظر آئے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ فیضان گرامی، وہاں جتنی بڑی قربانی اتنا وہاں اجتماع، اور اس سے بڑی قربانی کیونکہ کربلا میں تھی اس لیے وہاں پہ اس سے بڑا اجتماع نظر آتا ہے کہ یہ تقابل عبادتوں کا نہیں ہے بلکہ اس قربانی کا تقابل ہے۔ جناب سید الشہداء نے قربانی اتنی بڑی پیش کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ جناب سید الشہداء حج سے آئے تھے کربلا، اور وہ تمام چیزیں آپ کو کربلا معلی میں نظر آئیں گی۔ مرحوم سعی کی تھی جناب ہاجرہ نے، تو بعین ہی وہی فاصلہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو باقاعدہ، کیونکہ سیٹلائٹ کا زمانہ، گوگل کا زمانہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ فاصلے کو ایک پوری جو اس کی میٹرز کے اندر مقدار ہے اس کو پورا لکھا ہے کہ صفا سے مروہ کا اتنا فاصلہ، اور اگر آپ آ کے دیکھیں تو کربلا میں حرم سید الشہداء سے حرم حضرت عباس کا بعین ہی وہی فاصلہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر اس سے بھی بڑی نشانی دیکھنی ہے تو کربلا میں آ کے دیکھیں کہ حرم بین الحرمین جب آپ جاتے ہیں تو بالکل وہی فاصلہ کہ جو صفا و مروہ کا فاصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں حضرت ہاجرہ نے سعی کی تھی، یہاں فخر ہاجرہ نے سعی کی۔ 2 بھائیوں کے حرم کے درمیان میں جناب زینب کبریٰ چلی۔ عزیزان گرامی، وہاں قربانی نہیں ہوئی اور یہاں قربانی ہوئی، اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو بعین ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پوری کر دی۔ مکے میں بھی 3 اگر دعاؤں کی ضمانت ہے تو حرم سید الشہداء میں بھی 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ چڑھے مانگا تحت قبت، یعنی ان کے گنبد تلے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے جو جناب سید الشہداء کے شعائر کو فضیلت دی ہے، شعائر حسینی کو، عزیزان گرامی حج بھی چند دن کا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیے جتنی زیادہ عزاداری سید الشہداء کو اہتمام دیا جاتا ہے، کسی بھی مناسبت کو اتنا اہتمام نہیں دیا جاتا۔ مرحوم سید محسن الامین العاملی صاحب اعیان الشیعہ جب جامعۃ الازہر کا واپس آئے تو مصر کے علماء کو دعوت دے کے آئے کہ آپ بھی نجف اشرف تشریف لائیں، آ کے دیکھیں۔ تو اتفاقاً وہ جن دنوں میں آئے تو وہ محرم تھا،
تو جامعۃ الازہر کے علماء نے دورہ کیا ان کے ساتھ، نجف کا، کاظمین، کربلا، پورا عراق، سارے مختلف مقامات پہ گئے. انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہم آپ کے مہمان ہیں، محرم میں آئے تھے، ہمارے ذہن میں تھا کہ 10 دن آپ کا عشرہ ہوتا ہے، یہ پورا محرم آپ کے یہاں کالے سیاہ پرچم رہے، سفر کا مہینہ آ گیا، یہ کب تک آپ اہتمام رکھیے گا؟ کتنا غم منائیں گے، کتنا غم ہے سید الشہداء کا؟ تو مرحوم سید محسن الامین العاملی نے، مرحوم نے بہت ایک عالیشان جملہ کہا جو تاریخ میں سونے کے قلم سے لکھنا چاہیے. کہا کہ ہم نے غدیر کا اتنا اہتمام نہیں کیا تھا، آپ لوگوں نے بھلا دیا، اب ہم کربلا کا اتنا اہتمام کریں گے کہ کوئی کربلا کو بھلا نہ سکے. اور آج تک جناب سید الشہداء کے لیے پوری دنیا میں اتنا اہتمام ہے. عزیزان گرامی، ہم علماء کرام موجود ہیں اور میرے لیے بہت محترم، میں بچپن سے ان کو دیکھتا رہا ہوں، تو پیش کر رہا ہوں میں یہاں پہ ایک جملہ. عزیزان گرامی، بہت احترام کے ساتھ یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. ائمہ علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں، ان کے قاتل بہت زیادہ ہیں. پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک دیکھ لیجیے، ان کے قاتل موجود. لیکن کسی بھی دشمن، کسی بھی قاتل کو اتنے زیادہ لعنتیں نہیں پڑی جتنی جناب سید الشہداء کے قاتل اور ان کے دشمنوں کو لعنتیں پڑی. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ ہم نے کربلا کا اہتمام اتنا کیا ہے کہ اگر آج کوئی دفاع کرنا بھی چاہتا ہے یزید کا، تو ہماری طرف سے نہیں، دیگر مسلمانوں کی طرف سے اس کی اتنی مذمت کر دی جاتی ہے کہ دفاع کرنے والا اپنی ہی نظروں میں گر جاتا. عزیزان گرامی، یہ اہتمام محرم و سفر، یہ اہتمام، یہ اتنا اہتمام دشمنوں کے چہروں سے نقاب کو اتار دیتا ہے کہ آج جناب سید الشہداء کے کسی دشمن کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا. اگر آج آپ ایک یزیدی سے بھی جا کے کہیں نا کہ تم یزیدی ہو، تو آپ کی گریبان میں ہاتھ ڈال دے گا، مجھے یزیدی کیسے کہہ دیا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی یزیدی کو بھی آپ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے تم حسینی ہو، تو اپنا سر اٹھا کے کچھ دیر کے لیے فخر سے چلنے لگے گا. عزیزان گرامی، یہ جناب زینب کبریٰ نے تحریک عزاداری عطا کی تھی. یہ عزاداری کی تحریک جناب زینب کبریٰ نے شروع کی، جناب سید سجاد نے شروع کی. آج تک اس تحریک کو کوئی روک نہیں سکا. عزاداری تحریک ہے، یہ اہتمام تحریک ہے. عزیزان گرامی، ظلم کی اور ظالم کے خلاف سب سے بڑی آواز کا نام عزاداری سید الشہداء. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، ہر زمانے کے یزید کو برا کہو. زمانے کے یزیدوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے یہ یزید ہے، میں کہوں گا وہ یزید ہے، کوئی کہے گا یہ وہ، نہ جانے کس کس کو یزید کہیں گے، کس کس کو نہیں مانیں گے. سب کے متعلق اختلاف ہو سکتا ہے. نہیں ہے تو یزید ابن معاویہ پہ کوئی اختلاف نہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ یہ آپ کا آج بھی ظلم کے خلاف، یہ اپنے سینوں پہ ماتم کرنا، اپنے سینے پہ آپ ہاتھ مارتے ہیں. دنیا کہتی نہیں، یہ ماتم روک دو، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ ہاتھ ان کے سینوں پہ نہیں لگتا، ظالموں کے چہرے پہ یہ ماتم، یہ یزید کے منہ پہ تماچا. عزیزان گرامی، آپ لوگوں کا ان مجالس میں آنا، اس ذکر کے اندر آنا، اس میں شرکت کرنا، پوری دنیا میں آج بہت سے نوحوں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، پابندی لگا دی جائے، یہ نوحہ نہ چلے، یہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس عزاداری کی وجہ سے بڑی بڑی شخصیتیں جو مسلمانوں کے نزدیک شخصیات بن چکی ہیں، وہ بے نقاب ہو جاتی. یہ نوحہ پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی. ایک جگہ پہ کہیں نوحہ یہ چل رہا تھا، تو وہاں پہ شیعوں کی آبادی کم تھی، تو باقی مسلمان کے بچوں نے، جتنے بھی بچے تھے، ان سب نے سوال کیا اپنے اپنے بڑوں سے، کہا بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی کی پیارے، یعنی ان کے نبی الگ ہیں، ہمارے نبی الگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، نبی تو ایک ہی ہیں. کہا اچھا، اس کا مطلب یعنی یہ جو ان کے نبی کی پیاری نواسی قیدی بن کے چلی ہے، یعنی وہ ہمارے بھی نبی کی پیاری نواسی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یعنی جو ان کے نبی کی نواسی ہیں وہ ہمارے نبی کی بھی نواسی ہیں؟ کہاں، ایک ہی نواسی تو وہی ہیں. اچھا، انہی کو قیدی بنایا گیا تھا؟ ہاں. تو یہ تو غم منا رہے ہیں اس نواسی کا کیونکہ اس کو قیدی بنا لیا گیا تھا، تو ہم کیوں غم نہیں منا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ باقاعدہ ان کے بڑوں کی طرف سے اپلیکیشن دائر کی گئی کہ اس نوحے کو بین کیا جائے کیونکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے.
عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے بعض اوقات کہ اس عزاداری کا کتنا اثر ہو رہا ہے۔ یہ جناب زینب کبریٰ، جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحریک ہمیں دی ہے، اس کا اثر آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے۔ میں اس سال بعض ایسے ایسے شہروں میں گیا ہوں مجالس پڑھنے کے لیے پاکستان کے، کہ جہاں پہ میں آج تک نہیں گیا تھا، اور بعض ایسے شہر تھے کہ جہاں پہ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ یہاں اکثریت جو ہے وہ اہل سنت کی آپ کے مجلس میں آئی۔ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد مجھے سوال کرنا پڑا میں موضوع کیا پڑھوں، اگر میجورٹی مثال کے طور پہ یہاں تک بتایا گیا کہ میں اس قسم کے لوگ ہیں یا اس قسم کے اہل سنت، کیا پڑھوں؟ تو میں نے اپنا باقاعدہ مائکروفون پیچھے کیا، وہاں کے علماء سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ بتا دیں اگر مجھے اپنے حساب سے موضوع بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو آپ پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو آن لائن سنتے رہتے ہیں، وہی سننے کے لیے آئے، جو آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھیے، وہی ہم فضائل ہی سننے کے لیے آئے۔ عزیزان گرامی، اس مجلس میں بھی میں نے فضائل پڑھے، مصائب پڑھے، جہاں اکثریت اہل سنت کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کے پاس مت آئیں، شیعوں کے پاس مت آئیں، ہمارے پاس آئیں، محرم سے ہٹ کے آئیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ مجھے وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ 6 سے 7 لاکھ سادات کی آبادی ہے، اور سب کے سب اہل سنت، جو تقیہ کے اندر اہل سنت رہ گئے۔ کہا کہ آپ آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ 15 سے 20 ہزار بامشکل وہاں پہ سادات جو تھے وہ شیعہ تھے۔ گجرات پورا ہمارا جو پنجاب کا جو علاقہ گجرات ہے، گجرات میں 80% سادات جو ہیں وہ اہل سنت تھے۔ اب اس وقت 80% شیعہ ہیں، پچھلے 50-60 سال میں دوبارہ کنورٹ ہوا۔ اسی طرح سے کشمیر میں چلے جائیے، آزاد کشمیر کا مجھے اہتمام، مجھے اندازہ ہے، مجھے مقبوضہ کشمیر کا اندازہ نہیں کہ وہاں پہ کتنا، لیکن وہاں پہ بھی زیادہ تر آزاد کشمیر کے اندر بھی سادات جو ہیں زیادہ تر اہل سنت ہیں۔ پنجاب کے بہت سے علاقوں، مانسہرہ وغیرہ، میں جو نام لے رہا ہوں، بیٹ آباد وغیرہ، آپ چلے جائیے، ہری پور، ہزارہ، یہ پورے علاقے، وہاں پہ سادات بھی سنا ہی نہیں ہے۔ اب جب سننا شروع ہوئے تو ان پہ اثر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے آل محمد علیہ السلام پہ، بہت سی جگہوں پہ شجرے ان کے معلوم کیے بھی، آپ لوگ کہتے ہیں شاہ لکھتے ہیں، شجرہ بھی معلوم ہے، آپ لوگ واقعا سید ہیں نہیں، پتہ چلا اکثر کاظمی سادات سے، بہت سی جگہوں پہ نقوی سادات ہیں، جعفری سادات ہیں، ان کو بتایا کہ یہ شیعوں کے امام ہیں جن کی آپ لوگ نسل سے ہیں۔ صرف اس وجہ سے شیعہ ہو گئے کہ ہم شیعہ ائمہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم لوگ کون ہیں، ہمارے شجرے کیا۔ تصور کر سکتے ہیں کن مصائب سے گزرے ہیں وہ اجداد ان لوگوں کے، کہ اپنے بچوں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ بڑے بڑے سخت مصائب سے گزرے۔ تاریخ بغداد یہ تاریخ نہیں ہے، اس کے حاشیے پہ لکھا کہ ایک سیدزادی تھی علویہ، بہت سے علاقوں میں علوی کہا جاتا ہے سادات کو، علویہ یعنی علوی فرقہ نہیں بلکہ علوی یعنی نسل امیر المومنین۔ ایک علویہ تھی، وہ اپنے بچوں سے کہنے لگی، بغداد میں کہنے لگی کہ بچوں رات کا وقت ہے، میں باہر جانا ہے۔ کہا ماں آپ تو کہتی ہیں کہ باہر نہ جاؤ، پورا شوب دور۔ کہا نہیں، بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو۔ بیوہ تھیں، یتیم بچوں کو لے کے، اپنے 5 بچے تھے، باہر چلی گئی شہر سے باہر۔ کہا بچوں بیٹھ جاؤ، دور دور اب کوئی نظر نہیں آ رہا، کہیں چراغ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ کہا اماں کیا بات ہے، یہاں پہ ہم نہ کوئی اہتمام ہے زمین پہ، کوئی نہ قالین، نہ کوئی دلیل، کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں بچوں بیٹھ جاؤ یہیں پہ۔ ایک مرتبہ سب بچوں کو بٹھا کے بتانے لگی، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارے مولا کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور اس خاتون نے بتایا ہمارے مولا کے ایک بیٹے تھے، نام علی اکبر تھا، ان کے سینے میں برچھی لگی تھی، ایک بیٹا علی اصغر تھا، ان کے گلے میں تیر لگا تھا، ہمارے مولا کا ایک بھائی تھا نام عباس تھا، ان کے بازو قلم ہوئے۔ جس طرح سے آپ میں گریے شروع ہو گئے نا، سارے بچے رونے لگے۔ بہت دیر تک وہ بتاتی نہیں، یہ ہوا یہ ہوا۔ پھر ہمارے مولا کی ایک بیٹی تھی جس کے تماچے لگے، ان کی بالیاں چھین لی گئیں۔ ہمارے مولا کی بہنیں تھیں، ان کی چادریں چھینی گئیں۔ بچے بے انتہا رونے لگے۔ جب بچے رونے لگے تو ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کہ بچوں اب اگر تم میں سے کسی کو یہ مصائب یاد ہو گئے تو مجھے سناؤ، میں بھی گریہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایک بیٹے نے کہا کہ اماں مجھے یاد ہو گئے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پھر ماں رونے لگی۔ کہا اماں آپ نے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا؟ کہا تم دیکھتے نہیں بغداد میں کتنی دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اگر بتاتی تو تم باہر جا کے بتاتے، تم بھی مارے جاتے، تمہارے باپ کو بھی اسی جرم میں مارا گیا تھا۔ کہ میں کیا بتاؤں ہمارے پہ کیا کچھ ہوا۔ سادات کن کن مسائل سے گزرے ہیں، کن کن مسائل سے گزرے ہیں۔ کہ ہم لوگ
آل رسول ہیں، ہم رسول خدا کی نسل سے، ہم سید ہیں، بتایا بچوں کو۔ عزیزان گرامی، بہت سے ماں باپ بچوں کو نہیں بتا سکے، انتقال کر گئے، وہ بچے پھر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ نہیں آ سکے۔ کن کن مسائل سے لوگ گزرے۔ آج یہ جو مجالس ہیں برپا ہیں، بعض علاقوں میں خدا گواہ ہے، میں ابھی بھی بعض علاقوں میں بہنیں خود ملا ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے خود بتایا کہ ہمارے علاقوں میں آج بھی جب عاشورہ آتا ہے 9 محرم تو 2 دن سادات کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے علاقے تھے پاکستان میں، بعض ایسے دیہات ہیں، سیدوں کا پانی بند کر دو، کیوں؟ یہ محرم کریں گے، یہ مجلسیں کریں گے، ان کو مجلسیں نہ کرنے تو ان کا پانی بند کر دو۔ انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ کس نے پانی بند کیا تھا، حسین ابن علی کا۔ ہم حسین ابن علی کی نسل کا پانی بند کر رہے ہیں، کیوں بند کر رہے ہیں؟ پانی بند کر دیتے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج آئیے ذرا، میں دیکھ رہا تھا بعض لوگ کلپس بھیج رہے تھے کربلا سے، تو وہاں پہ دکھایا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، عرب ہیں، عراقی ہیں، اور زائرین سے رو رو کے کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ میرے بھی دسترخوان پہ تھوڑا تبرک چکھ لیجیے۔ وہ جو خود بھوکے پیاسے چلے گئے مولا، ان کے نام پہ آج سب سے زیادہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ تبرک کھلایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک آدمی نے کیمرہ نکالا کہ چلیں ان بزرگ کے ساتھ چلتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو دیکھا ان کا چھوٹا سا باغچہ تھا، اس باغچے میں کھجور کے درخت تھے، انہوں نے کھجوریں توڑ کے ساری اتار رکھی تھیں، دسترخوان لگایا ہوا تھا اور روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، ان پہ کھجوریں رکھی تھیں۔ تو کسی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں پورے سال یہ کھجور تیار کرتا ہوں، جب 40 آئے گا نا میں زائرین حسین ابن علی کو کھجور کھلاؤں گا۔ غریب آدمی تھا، کہا میں روٹیاں لے کے آتا ہوں اور یہ کھجور اپنے ہاتھوں سے اتارتا ہوں کہ میں زائرین ابا عبداللہ الحسین کو میں یہ تبرک کھلا سکوں، میں کسی طرح سے یہ روٹیاں لے کے آیا۔ ایک خاتون کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، بوڑھی خاتون اپنے پوتوں سے کہہ رہی تھی جاؤ جا کے شکر لے آؤ، چینی لے آؤ۔ تو ایک ان کا پوتا کہنے لگا آپ تو کہتی ہیں ہم غریب ہیں، ہم چینی نہیں کھا سکتے، ہم میٹھا نہیں کھا سکتے۔ کہیں گے ہاں ہم نہیں کھائیں گے، ابا عبداللہ الحسین کے زائرین آ رہے، انہیں ہم میٹھا شربت پلائیں، انہیں ہم میٹھا شربت پلائیں گے۔ تو کہا دادی اب انہیں کیوں میٹھا شربت پلائیں گے؟ کہا کیونکہ وہ مولا کے ہمارے زائر ہیں، دور سے آئے۔ کسی گھر میں گئے، وہاں پہ لوگ کہا بھئی کیا بات ہے، یہ آپ کے گھر میں اتنے نئے بسترے، یہ اتنے نئے تکیے، یہ سارا اہتمام کہاں سے؟ کہ ہمارے خاندان کی جتنی بچیوں کی سال شادی ہوئی تھی انہوں نے اپنا جہیز استعمال نہیں کیا۔ کہا پہلے ابا عبداللہ الحسین کے زائرین استعمال کر لے، پھر ہمیں دے دینا۔ دنیا میں کہیں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں اتنا جتنا جناب سید الشہداء کے نام پہ۔ کون ہے حسین ابن علی؟ خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، آج ساری دنیا کو ان کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی ولایت ہے۔ آج جناب سید الشہداء کے نام پہ جتنا دنیا میں اہتمام ہے، شربت پلا رہے ہیں لوگ۔ بعض غریب علاقوں میں چلے جائیں، مجھے کسی نے ہندوستان کی کسی بستی کی، کسی شہر کی کلپ بھیجا، ایک ہندو خاتون ہے، کہ میں سبیل لائی ہوں، میری منت پوری ہوئی تھی، یہ میں دودھ لائی، تو لوگ لے نہیں رہے تھے۔ کہ مجھے پتا اب ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے، میں نے ایک سید زادے سے کہا تھا شربت بنا دو، مجھے حسین ابن علی کے نام پہ سبیل لگانی ہے، تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ اپنے زائرین کو پلا دیجئے، یہ اپنے عزاداروں کو شربت پلا دیجئے، میں نے ہاتھ نہیں لگایا اسے۔ آج آپ تصور کر سکتے ہیں کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا وعدہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا دوں گا۔ تو اللہ جانتا ہے جتنی حسین ابن علی نے قربانی دی، سارے اپنے انصار اصحاب، یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب سید الشہداء کا چہرہ مرجھا گیا، اور ایک مرتبہ کہنے لگے یہ میرے نانا کا بھی صحابی تھا، میرے بابا کا بھی، میرے بھائی کا بھی، یہ ہمیں بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ جب جناب مسلم ابن اوسجا گرے نا تو جناب سید الشہداء بہت تیزی سے پہنچے، بزرگ تھے جناب مسلم ابن اوسجا، تقریباً 90 برس کے قریب۔ تو ملتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے ان کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا،
تو ان کے لب کانپ رہے تھے. تو جناب حبیب بھی پہنچ گئے. کہا کہ مسلم اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب آپ کے پاس آنے والا ہوں تو پوچھتا کوئی وصیت ہو تو بتا دیں، کیونکہ میں آپ کا مقام جانتا ہوں. تو میں نے دیکھا مقتل میں کہ جناب مسلم ابن اوسجا نے پھر بھی کہا حبیب آپ سوال کریں نہ کریں ایک وصیت پھر بھی کرنا چاہتے ہیں. جناب حبیب نے کہا کیا وصیت ہے؟ تو فوراً امام حسین کی طرف اشارہ کیا جناب مسلم ابن اوسجا نے. کہا اسی کا بحاظہ میں وصیت کرتا ہوں فاطمہ تو زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا، انہیں تنہا نہ چھوڑنا، حسین تنہا رہ جائیں گے. تو جناب حبیب نے فرمایا کہ مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی، میں مر سکتا ہوں، حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. جب جناب سعید 90 برس سے زیادہ 3 کم 100 برس کے تھے، 97 برس کے، جب وہ گرے نا تو جب انہوں نے اجازت مانگی مولا حسین سے، کہا مولا اجازت ہے میں میدان کربلا میں آپ کی قربان ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو کہا سعید چلا تو جا نہیں رہا آپ سے. بہت بزرگ تھے، 97 برس، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر ٹوٹ چکی تھی ان کی، کمر جھکی ہوئی ہے، بھویں بڑی ہوئی تھی. کہا آپ کو نظر نہیں آتا، بینائی کمزور، آپ کی بھویں بڑی، کھڑے ہو نہیں سکتے آپ. تو ایک مرتبہ جناب سعید رونے لگے. کہا مولا میں 3 پٹیاں ساتھ لے کے آیا تھا. فوراً ایک پٹی اپنی بھووں پہ باندھی، کہا میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. دوسری کمر پہ باندھی اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا. کہا اے حسین میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، میں ابھی بھی آپ کے لیے قربان ہو سکتا ہوں. ایک تیسری پٹی بھی لایا ہوں، جب گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں گا نا کسی سے کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں. پھر رو کے کہنے لگے حسین مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں آپ میں قربان ہونے آیا ہوں. کہ مجھے محروم نہ رکھیے گا، کہ میں بڑی امید سے آیا ہوں، بہت بوڑھا ہوں. مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سعید ابھی جب میں نماز میں جاؤں گا نا، ابھی جب میں ظہر کی نماز شروع کروں گا آپ میری حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیے. کہا ٹھیک ہے مولا. جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ سیدنا سیداوی کے کہنے پہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت پڑھائیں گے؟ کہا ہاں جماعت پڑھاؤں گا. تو کچھ بزرگ اصحاب سامنے کھڑے ہو گئے. عمر سعد نے آواز دی حسین نماز میں ہے، فوراً حملہ کرو، تیر چلاؤ، حسین کو ابھی مار دو. تو ایک مرتبہ جناب سعید نے دیکھا تیر آ رہا ہے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور کوشش کی تیر سینے پہ لے لیں. تیر ان کے سینے میں لگا. آپ جانتے ہیں نا تیر تکون شکل کا ہوتا ہے، تیزی سے اندر جاتا ہے، نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب باہر نکلتا ہے تو ساری کھال کاٹ کے باہر آتا ہے. تیر لگا ان کے سینے میں، انہوں نے برداشت کیا، لب کانپنے لگے، پاؤں لرزنے لگے. دوسرا تیر چلا سینے میں لگا، تیسرا، یہاں تک کہ 7 تیر ان کے سینے میں گردن میں لگا. جیسے گردن میں تیر لگا نا تو ان کے ہاتھ کمر پہ تھے کیوں کمر ٹوٹ چکی تھی. ایک مرتبہ نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے، میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں. ایک مرتبہ امام حسین کی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ. تو جناب سعید نے اپنا دم توڑ دیا. جب گرنے لگے نا تو جناب سید الشہداء تیزی سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا، دوسرا پشت پہ رکھا اور ان کو بڑے آرام سے زمین پہ لے کے آئے. جب زمین پہ لائے نا تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب سعید کی طرف دیکھا کہ سعید آپ کو جنت مبارک ہو. تو جناب سعید نے ایک سوال کیا کانپتے ہوئے لبوں سے اے حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضی راضی، میرے نانا رسول خدا راضی، میرا اللہ آپ سے راضی. عجیب و غریب ایک کیفیت ہے جناب سید الشہداء پہ قربان ہونے والوں کی. تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں پڑھ سکوں پورا کہ نہیں پڑھ سکوں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء میدان کربلا میں لاشا پڑا ہے. 11 محرم کا دن نکلا. جب سب کو قیدی بنا دیا گیا نا، بیویوں کو قیدی بنایا گیا،
لے جا رہے تھے تو اس وقت جناب سید سجاد کی ایک حالت دیکھی جناب زینب کبریٰ نے کہ بی بی نے اپنے آپ کو ناقہ سے گرا دیا. تو مولا نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا ایک ہی تو مرد ہے، آپ باقی ہیں. یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے جسم میں خون ہی نہیں ہے، رنگت سفید پڑ گئی ہے. سید سجاد یہ کیا حالت ہے بیٹا؟ کب پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، جوان جہان بیٹا طاقت رکھتا ہو تو بنانے کی اجازت نہ ہو. اب پھوپھی اماں اجرکم اللہ، میں بھی پڑھوں گا مسائل. کہا پھوپھی اماں میرا بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے. 11 محرم کو جناب سید سجاد چلے گا. جب 13 محرم کو دفنانے آئے نا تو دیکھا بنی اسد کے سارے مرد کھڑے ہیں متحیر و پریشان، کسی لاشے کا سر نہیں تھا. تو کیسے پہچانے کون سا باپ کا لاشا کون سا بیٹے کا؟ تو ابھی پریشان کھڑے تھے کہ دیکھا کہ ایک کوفے کی جانب سے سوار آ رہا ہے، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا، ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور آ کے بلند آواز سے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا. مولا نے بہن کی بتانا شروع کیا. کہا ایک ایک لاشا میں بتاؤں گا، سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا آج، بہت تیزی سے چلوں گا. ایک ایک کر کے لاشا بتایا. مولا نے کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا. اشارہ کیا کہ وہ سامنے جو لاشا ہے نا وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا. تو بنی اسد کہنے لگے قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اگر اجازت دیں ہم انہیں الگ سے دفنا سکتے ہیں؟ کہاں اجازت. اتنے میں بنی اسد ایک لاشا لا کے قیدی یہ لاشا ملا ہے. مولا نے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا. پھر ایک آدمی لایا ایک چھوٹا سا لاشا، قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے، کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. اتنے میں کچھ مرد آئے گا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا. مولا نے رو کے کہا کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس پھر آخر میں مولا نے فرمایا بنی اسد کے مردوں ایک چٹائی لا دو. ایک بہت بڑے مرجع کا رجا فیشن کا جملہ پیش کروں گا. ایک چٹائی لا دو، چٹائی پہ لاشا رکھا. جب لاشا رکھا نا سید الشہداء کا سب پیچھے ہٹ جاؤ. مقتل میں اترے، پوچھنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، میں اعضاء کو جمع کر رہا ہوں. کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ بڑا زخموں سے چور چور لاشا ہے جناب سید الشہداء کا. اور بہت بزرگ عالم دین ان کا جملہ ان کی ایصال ثواب کے لیے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے لاشے کو دفنانے کے لیے مولا سجاد نے مدینے کا رخ کیا. آوازی یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. پھر ایک مرتبہ نجف اشرف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا امیر المؤمنین. پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا، کہا میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجیے. کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے. مولا سجاد قبر مطہر میں اترے. جب لاشا لینے لگے تو محسوس کرتے ہوں گے کوئی بی بی پاس کھڑی ہے. سجاد آہستہ لینا لاشا، میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی 10 منٹ کی اور زحمت دوں گا. میں تو 40 کے سارے مسائل وہاں تک لے جانا چاہتا تھا. رہائی مل گئی بیویوں کو، بیویوں کو رہائی ملنا تھی. ایک مرتبہ سب بیویاں گریہ کرنے لگیں.
میں نے کل رات یہاں پہ روکا تھا، جب بیویاں گریہ کر رہی تھیں تو سب اپنے اپنے شہداء کو یاد کر رہی تھیں۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دو، جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات واپس کر دو۔ جب تبرکات آنے لگے تو ان میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی آئیں، بس بالیوں کا آنا تھا۔ سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا ہوگا، جناب رباب نے یہی کہا ہوگا نا، بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ رہائی مل گئی، شہداء کے سر آ گئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے شہید کا سر لیا، جناب سید الشہداء کا سر اقدس آیا۔ سب بیویوں نے ایک مرتبہ حلقہ باندھا، گریہ کرتے لگی۔ 3 دن تک بیویاں وہاں گریہ کرتی رہیں۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں صبح ہم لوگ مدینے واپس چلے جائیں گے، بیویوں سے کہیں تیار رہیں۔ صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے فجر کے بعد سے رباب کہاں چلی گئی ہیں۔ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی، آئیں راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب چلنے لگے تو کچھ ہی دور گئے تھے، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹے ہوئے تھے اور رو رو کے فرماتی تھی بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رہائی مل گئی، بیویاں واپس آنے لگی۔ سوگنامہ محمد میں مرحومۃ اللہ شہادی نے جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ قافلہ پہنچا، وہاں سے راستہ 2 طرف جاتا تھا۔ بشیر ابن جذلم نے سوال کیا اے سید سجاد یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے، آپ کو مدینے جانا ہے یا کربلا جانا ہے؟ بس کربلا کا نام سننا تھا بیویاں تڑپنے لگیں۔ کہا اے سید سجاد ہم لاشیں خاک کربلا پہ چھوڑ کے آئے تھے، ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی، کچھ دیر کے لیے ہمیں کربلا لے جائیے۔ مولا نے اشارہ کیا کہ بشیر ہمیں کربلا لے چلو۔ بس بھی ایک مرتبہ قافلے کا رخ جیسے کربلا کی طرف ہوا، مولا سجاد اپنے ناقہ سے اترے، ایک مرتبہ چل رہے ہیں، وہاں جناب جابر پہنچ چکے تھے۔ جناب جابر جب پہنچے نا کربلا 40 پہ، آج ہی کا دن تھا، جب پہنچے تو جناب جابر نے آواز دی اے حسین ابن علی جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتا تھا آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، میں مدینے سے آیا ہوں، میں نابینا ہو چکا، میرے قدموں میں دم نہیں ہے، حسین میرا استقبال کیجئے۔ جناب جابر کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اپنے غلام سے کہا کہ اگر یہ قافلہ میرے مولا سجاد کا ہوا نا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو غلام نے سوال کیا کوئی نشانی بتائیے اپنے مولا کی، کہا میرے مولا 24 برس کے جوان ہیں، بڑے قداور ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ کچھ دیر تک آپ کا غلام دیکھتا رہا کہ نہیں یہ آپ کے مولا نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہ جو آ رہا ہے نا اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کچھ بیویاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے اسے گلے لگا کے پرسہ دیا جائے، اسے کہا جائے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے، آپ کے بابا مارے گئے۔ مولا سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا، مولا سجاد کو، مولا حسین علیہ السلام کا۔ اب کوئی تلاش کر رہا ہوتا نا کسی اپنے کو، مولا سجاد تلاش کر رہے تھے مجھے کوئی اپنا ملے، مجھے پرسہ دے، مجھے گلے لگائے، کسی نے گلے نہیں لگایا تھا۔ جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا، روایت کے الفاظ مولا سجاد خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا، رو رو کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ مولا نے سب کے مصائب پڑھنا شروع کیے، جناب جابر بھی رونے لگے، سارا قافلہ سب رو رہے ہیں۔
پھر ایک مرتبہ فرمایا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردہ دار ہیں لیکن مولا میں تو نابینا ہو چکا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا. مولا سجاد نے فرمایا دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں, جابر میری پھپھیاں بین کریں گی. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی بھیا ہم شام سے لٹ کے آئے. جب بیبیاں کربلا آئی تھی 40 سے زیادہ بچے ساتھ تھے, جب واپس آئی تو 10 بچے بھی نہیں تھے, سارے بچے مارے گئے. پشتن آقا سے بچے گر گر کے شہید ہو گئے. جانتے ہیں کیوں؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, کیونکہ ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا, ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے, بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی. جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے ماں کا گلا چھوٹ جاتا, بچہ پشت ناکا سے زمین پہ گرتا, پچھلے اونٹوں کے پاؤں میں آ کے شہید ہو جاتا. نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی آخری جملے سنیں. جناب زینب کبریٰ نے آواز دی بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. مولا سجاد نے اشارہ کیا کہ پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر مطہر ہے. ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئے. کچھ دیر تک روتی نہیں. مولا سجاد نے دیکھا کہ میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے. ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے, پھپھی کا بازو تھاما اور ایک مرتبہ آواز دی کہ پھپھی اماں بس کیجئے, بیویوں سے کہہ دیجئے بس کیجئے اور گریہ نہ کرے. مولا نے بازو پکڑ کے پھپھی کو اٹھایا. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر مطہر پہ گر گئیں. واہ علی اکبر واہ علی اکبر. دوبارہ بین ہونے لگے, گریہ کرنے لگی ساری بیویاں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے پھر روکا. پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا گنج شہداء میں کس کس کی قبریں ہیں؟ مولا نے ایک ایک کا نام بتایا. کہا یہاں میرے چچا جعفر بھی ہیں, یہاں میرے چچا عمران بھی ہیں, یہاں میرے چچا عبداللہ بھی ہیں, یہاں میرا بھائی قاسم بھی ہے. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام لیا لیکن میرے بھائی عباس کا نام نہیں لیا. کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. آگے آگے مولا سجاد ہے, پیچھے جناب زینب, بیویاں سب جناب زینب کے پیچھے. ابھی کچھ ہی دور گئے تھے, جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روکا اور راستہ روک کے جملہ کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, لیکن میرے بھیا عباس کو مت بتانا, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. آخری جملے سن لیجیے. اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں, آپ میں گریے کی طاقت نہیں. آدھا گھنٹہ مصائب ہو گیا, آپ تھک گئے ہوں گے. یہ زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے, یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی 3 دن تک بیویاں گریہ کرتی رہیں, کبھی اس قبر مطہر پہ کبھی اس پہ, مسلسل. اب مولا سجاد نے آواز پھپھی اماں 3 دن ہو گئے, صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے آواز سے پوچھا پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے. مولا سجاد آئے اپنی مادر گرامی کے پاس. کہا مادر گرامی کیا بات ہے, آپ کیوں تیار نہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینہ جا کے کیا کروں گی, میرا علی اصغر کربلا میں, میری بیٹی شام میں,
کہا مادر گرامی اب کربلا میں کیا کیجئے گا؟ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی میرے مولا کو کیسے ذبح کیا گیا، میں بتاؤں گی علی اکبر کے کہاں برچھی لگی تھی، میں زائرین کو بتاؤں گی علی اصغر کے تیر کیسے لگا۔ بس بھئی زیارت برآمد ہونی ہے، زیارت برآمد ہوگی۔ بس بھئی مجھے اندازہ نہیں تھا، آخری جملے سن لیجئے، آئیں ذرا مل کے ایک مرتبہ کربلا چلتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے جب جناب زینب بیویوں کے ساتھ آئی ہوں گی تو جناب سیدہ استقبال کے لیے موجود ہوں گی، آئیں ذرا سب مل کے جناب سیدہ کو پرسا دیتے ہیں۔ بی بی جب آپ کے بیٹے سید الشہداء کو میدان کربلا میں ذبح کیا جا رہا تھا تو 70 قدم کے فاصلے پہ آپ کی بیٹی دیکھ رہی تھی، بی بی بار بار آواز دے کے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تمہارے نبی کا نواسا ہے حسین، یا حسین یا